مرید کا دوست مرید کے گھر پہنچ جاتا ہے امین قریشی کو دیکھنے کے لیے. تو مرید اس کی منت سماجت کرتا ہے, اسے کہتا ہے میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں, پلیز اس وقت یہاں سے چلے جاؤ, میرے لیے بہت بڑی مصیبت ہو سکتی ہے. تو وہ ترلے کرتا ہے, کہتا ہے بس ایک بار میں اس کی شکل دیکھنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی بیٹیوں کی عزت خراب کرنے والا آج خود کیسے پڑا ہے. تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اسما اس کے ملنے کے لیے آتی ہے, تو اسے کہتا ہے کہ مجھے اگر زندہ رہنا ہے تو اس لڑکی کو میرے نظروں سے دور کر دو. تو وہ بیچاری روتی ہوئی واپس جاتی ہے. تو آگے سے پھوپھو آ رہی ہوتی ہیں, تو وہ کہتی ہے کہ تم کیوں رو رہی ہو. تو وہ آگے سے کہتی ہے کہ بابا میری شکل نہیں دیکھنا چاہتے, جبکہ میں نے تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں. تو وہ کہتی ہے کہ تم نے سر ہی اتنا باپ کا بلند کر دیا ہے. مرید اپنی ماں سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں تمہارے بدلہ ضرور لوں گا, اور میں اسے اس طرح سے آسانی کی موت نہیں مرنے دوں گا. اگر مارنا ہوتا تو میں اسے گن سے مار دیتا, لیکن میں اسے تڑپتے تڑپتے مارتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں. تو اس کی بیٹی کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ بیگم صاحبہ, صاحب نے مجھے کہا ہے کہ میں تمہیں ایسی سزا مرید کی صورت میں تمہیں دینا چاہتا ہوں, تو تم سے میری شادی میں انکار نہیں کر سکتا کہ ان کی حالت اس طرح کی ہے, مجھے معاف کر دینا. طرف امین کی محبوبہ کال کرتی ہے, تو اسما کی ماں اٹھا لیتی ہے, فوراً سے بند کر کے مرید کو کرتی ہے کہ کیا تمہارے صاحب کہاں ہیں. تو وہ اسے بتاتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے, جب میں کہوں گا تب تم نے آنا ہے. تو وہ جب اس کا ٹائم بنا کے اور اسے آنے دیتا ہے مرید, جب وہ برقع پہن کر آتی ہے اور امین قریشی کے ہاتھ لگاتی ہے, تو امین قریشی ایک دم سے چونک اٹھتا ہے کہ تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو. تو وہ کہتی ہے کہ میں تمہیں دیکھنے کے لیے آئی تھی, تم مجھے اپنا نام کیوں نہیں دے دیتے. اس سے باتیں کرتی ہے خوب ساری, تو اسے کہتا ہے جاؤ یہاں سے. تو جب وہ جاتی ہے تو وہ برقع پہن کے جاتی ہے, تو اسما کی ماں اسے روکتی ہے, تو وہ رکتی نہیں ہے. تو مرید سے پوچھتی ہے یہ آئی کون ہے اور کہاں سے آئی ہے. تو مرید کہتا ہے کہ یہ نرس ہے, ڈاکٹر نے اسے بھیجا ہے میڈیسن چینج کرنے کے لیے. دوسری طرف اسما نیند کی گولیاں کھانے کی کوشش کرتی ہے, مرنے کی کوشش کرتی ہے, اتنے میں اذان ہو جاتی ہے. پھر وہ اپنی جس سے وہ تعلیم حاصل کرتی ہے اس آپا کو کال کرتی ہے, تو وہ کیسے سمجھاتی ہے کہ خودکشی تو حرام ہے, نکاح تو حلال ہے. اور اپنے باپ کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے مجھے یہ رشتہ قبول ہے. تو اس کی یہ بات سن کے تو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے, اور مرید اور اسما کے نکاح کا دن آ ہی گیا, اور مرید کی جیت ہوئی اس بات پہ. تو اسما کو بہا کے وہ اپنے کوارٹر میں لے آتا ہے, تو اسما اس کے ساتھ خوشی خوشی کوارٹر میں آ جاتی ہے. تو اسے مرید کہتا ہے کہ تمہیں اس گھر میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ آئیے اپنے گھر میں, کیونکہ یہ گھر تو ہے ہی آپ کا, لیکن میں آپ کو کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں دوں گا, اور نہ ہی میری طرف سے کوئی پریشانی ہوگی. بس میرے دشمنوں میں نہ مل جائیے گا آپ, میں آپ کی کھوئی ہوئی عزت کو ضرور پاک دامنی میں ثابت کروں گا, اور وہ دن ضرور آئے گا. بس آپ نے مجھے میرا ساتھ دینا ہوگا, اور آپ کو کوئی بھی چیز کی ضرورت ہو تو میں باہر بیٹھا ہوں وہ اس کی خدمت کے لیے. کیونکہ مرید بہت اچھا ہے دل کا, تو کیونکہ اسما سے کہتا ہے کہ کسی نے آپ سے بدلہ لیا ہے اور ایسے ہی آپ پہ اتنا بڑا الزام لگا دیا ہے, لیکن میں اسے ثابت کروں گا, آپ تو بس راستے میں آئی ہیں. تو وہ اسما حیران ہوتی ہے کہ میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے. تو آگے سے مرید کہتا ہے ہو سکتا ہے کسی اور نے بگاڑا ہو, اور آپ تو ویسے ہی راستے میں آ گئی ہوں. مرید گھر سے باہر جاتا ہے, تو اس کی چھوٹی بہن آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ بہت ترس آ رہا ہے مجھے. تو اسما سے جانے کا کہتی ہے کیوں, تم تو مجھے بددعائیں دیتی تھی نا, تو تم میرے پاس کیا کرنے آئی ہو. چھوٹی بہن کہتی ہے اگر میں تمہیں ایک سچ بتا دوں تو شاید تم اپنے آپ کو کوسو گی, اپنی قسمت کو کوسو گی. اور مرید ابھی نام ہی لیتی ہے اور ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے.